السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے سے پہلے پی ٹی آئی ابھی تک جس وقت یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں مذاکرات کے لیے حامی بھری ہوئی ہے، اور جو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی حکومت نے وہ بھی پوری کر لی ہے۔ گزشتہ روز اسد قیصر نے رابطہ کیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے ساتھ، اور ان کو کہا کہ بھئی ہماری ملاقات کرائیں۔ اگر ملاقات نہیں کرائیں گے عمران خان کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کی تو پھر تیسرا راؤنڈ جو ہوگا مذاکرات کا وہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ وارننگ دی گئی تھی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے ممبران کی جانب سے۔ اس کے بعد اسپیکر نے پھر حکومت کے ساتھ رابطہ کیا اور حکومت کو کہا کہ جی فیسلیٹیٹ کریں، عمران خان کے ساتھ ملاقات کرا دیں اور یہ بھی حجت تمام کر دیں تاکہ کل پی ٹی آئی کو کوئی اور بہانہ نہ ملے مذاکرات سے بھاگ جانے کا۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی۔ پی ٹی آئی نے صرف ایک انگیج کیا ہوا ہے حکومت کو، ٹائم گین کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے جب تک ٹرمپ 20 جنوری کو جب تک اپنا عہدہ نہیں سنبھالتے تب تک عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے، اور اس کے بعد پھر یہ منت سماجت تو کر رہے ہیں نا امریکہ کو، امریکی کانگریس مینوں کو منت سماجت کر رہی ہیں۔ زلفی بخاری ہیں، بہت سارے اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کے لابنگ کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، ڈالرز خرچ کر رہے ہیں، کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، وہاں سے بیان بازی بھی کرا رہے ہیں امریکی کانگریس مینوں کی جانب سے، اور پھر ٹرمپ کے جو ایڈوائزر ہیں ان کے حوالے سے بھی ان پر بھی محنت کر رہے ہیں، ان پر بھی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ وقتاً فوقتاً وہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ تو پی ٹی آئی بڑی خوش ہے، لیکن خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی خوش اس پہ ہے کہ جی امریکہ مداخلت کرے گا، اور امریکی کانگریس مینوں سے کبھی بیانات دلوا رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہی پی ٹی آئی امریکہ کے خلاف الزامات لگا رہے تھے عمران خان کہ امریکہ نے میری حکومت گرا دی، میری وزارت عظمیٰ امریکہ نے سازش کی، اور پھر انہی امریکیوں کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، بوٹ چاٹ رہے ہیں، ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں کہ بھئی آؤ مداخلت کرو، ہمیں بچا لو۔ بھئی اگر امریکہ اپنا آپ کا دشمن تھا، آپ کو ہٹا دیا، مسٹر لو پہ الزام لگایا، تو آپ نے پھر امریکہ کو منت سماجت کیسے کر رہے ہیں؟ امریکہ ہمدردیاں کیسے رکھ رہا ہے؟ بیانات کیسے دے رہے ہیں؟ اگر آپ کے دشمن تھے، آپ کے مخالف تھے، آپ کے خلاف تھے امریکی، تو پھر یہ بیانات کیسے آ رہے ہیں؟ یہ منافقت کی سیاست ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ ایک نعرہ لگا تھا عمران خان کے جلسے میں، جب عمران خان جیل میں نہیں تھے، جلسے میں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، یہ نعرہ لگا تھا۔ تو عمران خان نے کہا بس 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 بس، ان کو روک دیا تھا کہ امریکہ کے خلاف نعرہ نہیں لگنا چاہیے پی ٹی آئی کے جلسے میں۔ تو سیدھی سی بات ہے، امریکہ کے آشیرواد کے ساتھ جس طرح ہم کہتے رہے ہیں بھئی پراکسی ہے پی ٹی آئی، امریکہ کی، اسرائیل کی، بھارت کی فارن فنڈنگ ان پہ ثابت ہو چکی ہے، اسرائیل سے، بھارت سے، امریکہ سے، پوری دنیا سے ان کے خلاف فارن فنڈنگ آن دا ریکارڈ موجود ہے، ریاست کے ریکارڈ میں، ریاستی اداروں کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ ان کو فارن فنڈنگ ہوتی رہی ہے۔ فارن فنڈنگ آپ کو کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھے کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ کسی اور جماعت کو، پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں ہو رہی؟ نون لیگ کو کیوں نہیں ہو رہی؟ جے یو آئی کو کیوں نہیں ہو رہی؟ پی ٹی آئی کو کس کھاتے میں ہو رہی تھی؟ تو یقیناً جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ کام لے رہے ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا اس ملک کو تباہ کرنا، ملک کو نقصان پہنچانا، ملک کو توڑنا، دیوالیہ کرنا، جوہری اثاثوں کو بیچنا، ملک کو تقسیم کرنا، انتشار پھیلانا، انارکی پھیلانا ملک میں، یہ پی ٹی آئی کا، اور خانہ جنگی پیدا کرنا،
یہ پی ٹی آئی کا مقصد ہے، عمران خان کا مقصد ہے، جو خوش قسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ میں آ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر ہاتھ کھینچ لیا آشیرواد کا۔ تو پی ٹی آئی خوش ہو رہی ہے کہ امریکہ مداخلت کرے گا، لیکن خواجہ آصف نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ جو ادھر ہم بوشیاں لگا رہے ہیں نا، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، گدگد ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کمپین چلا رہے ہیں، تو یہ صرف سوشل میڈیا پر ہی کمپین ہے، امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ جائیں نا پی ٹی آئی کے یوٹیوبر جو ہیں پی ٹی آئی کے یا ٹویٹر پہ، وہ ایسا فیل دے رہے ہیں، ایسا ایک پرسپشن انہوں نے بنا رہے ہیں کہ امریکہ کا بہت پریشر ہے عمران خان کے حوالے سے حکومت پاکستان پر اور پاکستان کے اداروں پر، ریاستی اداروں پر، کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ لیکن خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں بھائی، خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، اور وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ یہ سب پی ٹی آئی نے ٹوپی ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کرنا ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات اگر مذاکراتی کمیٹی کی نہیں کرائی جاتی تو تیسرا راؤنڈ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حکومت نے، اسپیکر نے مداخلت کی اور اسد کیسر نے رابطہ کیا تھا۔ مذاکرات بھی خود کرا رہے ہوتے ہیں، منت سماجت بھی خود کر رہے ہوتے ہیں مذاکرات کے لیے، اور پھر بھاگنا بھی خود چاہ رہے ہوتے ہیں۔ عجیب منطق ہے، عجیب سیاست ہے پی ٹی آئی کی۔ عمران خان نے اچھا پھر مطالبات چارٹر آف ڈیمانڈ دیں، تو چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جو میٹنگ کے جو منٹس ہیں ان کو آپ تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ سمجھیں۔ بھائی ان کو کیسے سمجھیں؟ آپ تحریری طور پر دستخطوں کے ساتھ آپ دیں گے کہ یہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اور ان پہ عمل درآمد کرے حکومت، پھر تو بات آگے بڑھے گی۔ حکومت انتظار کرتی رہی، 2 میٹنگوں میں انہوں نے دونوں میٹنگوں میں چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں دیا، ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ پھر آ کے بہانہ بنایا کہ جی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری ملاقات کرائی جائے، اور جب تک ملاقات نہیں کرائی جائے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور روزانہ یہ پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں، ٹویٹر پہ ٹویٹ ہو رہے تھے، اور احتجاج ہو رہا تھا کہ جی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، حکومت بھاگ رہی ہے ملاقات سے۔ وہ بھی حکومت نے حجت تمام کر دی، ملاقات کل کرا دی۔ اسد کیسر گئے تھے، عمر ایوب گئے تھے، صاحبزادہ حامد رضا گئے تھے، علی امین گنڈاپور گئے تھے، علامہ ناصر عباس گئے تھے۔ 2 بندے نہیں جا سکے تھے، 7 ممبران ہیں کمیٹی کے۔ اور اس میں بھی پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی جس طرح ہم ملاقات چاہتے ہیں اس طرح ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ملاقات ایک کرائی تھی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ ملاقات جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی ملاقات کا۔ جب پہرا دیا جائے اوپر سے تو پھر ملاقات کیسے ہم مذاکرات ان کے ساتھ بات چیت کھل کر سکتے ہیں؟ کھل کر بات نہیں کر پائے، یہ کہا تھا۔ پھر کل ملاقات دوبارہ جب کرائی ہے تو کل بھی علامہ ناصر عباس کا میں بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کنٹرولڈ میٹنگ تھی، کنٹرولڈ ملاقات تھی، جس طرح کنٹرولڈ ڈیموکریسی کہتے ہیں، کنٹرولڈ ملاقات تھی۔ کیسے کنٹرولڈ ملاقات تھی بھائی؟ آپ لوگ آپس میں بیٹھے ہیں عمران خان کے ساتھ کمیٹی کے ممبران، تو کنٹرولڈ کیسے ہوئی؟ تو ملاقات کرا بھی رہی ہے حکومت، 2 ملاقاتیں کرا چکی ہے، لیکن دونوں سے یہ صاحبان مطمئن نہیں ہو رہے۔ انہوں نے نہ سردی میں مطمئن ہونا ہے، نہ انہوں نے گرمی میں مطمئن ہونا ہے، ان کو نہ سردی چاہیے نہ گرمی چاہیے۔ تو ملاقات کرا بھی رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ملاقات صحیح نہیں کرائی گئی۔ بھائی کس حال میں ملاقات کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ ملاقات کرا بھی رہے ہیں تو بھی مطمئن نہیں ہو رہے، اور ملاقات نہیں کرا رہے پھر بھی رونا رو رہے ہیں۔ تو اب ملاقات ہو گئی ہے، اب ڈیڈ لاک کا کوئی جواز نہیں بنتا، اب مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے، اور امکان ہے کہ آج یا کل
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक मीटिंग बुलाएंगे और इस मीटिंग में फिर देखते हैं। अच्छा, पीटीआई ने अभी कहा है, इमरान खान ने हालांकि इनको कहा है कि भाई आप चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर दे दें। पहले 2 मुतालबात कह रहे थे, अब गालबन 3 मुतालबात कर दिए। पहले 2 मुतालबात ये थे कि भाई 26 नवंबर और 9 मई के इंसिडेंट्स जो हुए थे, वाक़यात जो हुए थे, उन पर तहकीकाती कमीशन कायम किया जाए, अदालती कमीशन। और हमारे दूसरा मुतालबा है कि भाई हमारे जो कैदी हैं इनको रिहा किया जाए। इमरान खान के अलावा बाकी कैदी, इमरान खान के हवाले से कोई एक पीटीआई का रहनुमा कहता है कि इमरान खान भी शामिल है, दूसरा कहता है इमरान खान की बात नहीं है, बाकी कैदी रिहा किए जाएं। तो ये कंफ्यूज्ड हैं पीटीआई के लोग। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा था, जितनी मुलाकातें मौलाना के साथ हुई हैं ना, 4-4 5-5 बंदे जाते थे, तो मौलाना कहते हैं कि भाई ये 4 बंदे आते थे तो चारों एक पेज पर नहीं होते थे, चारों का मौक़िफ़ अलग अलग होता था। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब चारों का मौक़िफ़ ही अलग है, आपस में नहीं बन रहे, आपस में इख्तिलाफात हैं इनके, जब एक पेज पर नहीं है, एक मौक़िफ़ नहीं अपना रहे, तो फिर आगे जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो पीटीआई भागने के चक्कर में है, मुझे जो नज़र आ रहा है। आप भी ये मेरे जुमले याद कर लीजिएगा कि पीटीआई मुज़ाकरात में सीरियस मुझे नज़र नहीं आ रही, और ये इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाएगी कि हुकूमत हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद नहीं कर रही थी, हुकूमत नॉन सीरियस थी और हुकूमत बेख्तियार थी, हुकूमत के पास कुछ देने के लिए नहीं था, इसलिए हमने मुज़ाकरात से अलहदगी अख्तियार की है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।